السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ آفٹر اے ویری لانگ ٹائم میں پھر سے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ایکچولی کچھ واقعات ایسے ہو گئے تھے، کچھ انسیڈنٹ ایسے ہو گئے تھے جس میں آکیوپائڈ ہو کے رہ گئی تھی، نہ کچھ کھانے کا ہوش تھا نہ کسی چیز کا ہوش تھا۔ تو آج کی جو یہ ویڈیو ہے نا، میں ایک خاص ایک اہم صورت ہے جس کی میں عکاسی کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو آئے ہم سب مل کے اس کے فضائل کو سمیٹتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ میں کس عناصر میں پھنس گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی سے ہمیں باہر نکالا۔ تو اس کی جو برکات ہے نا، وہ اس طریقے سے ہمیں صورت کی ملی کہ ہم نے جب روز اس کو پڑھتے رہے نا، یا آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے روز اگر وہ بہت بڑی صورت ہے تو آپ پوری کی پوری کمپلیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا کوالٹی چاہیے، اللہ میاں کو کوانٹٹی ہماری چاہیے نہیں۔ تو جس صورت کے بارے میں آپ سے تذکرہ کیے جا رہی ہیں تو وہ ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جو ہے کم سے کم ایک سے 1.5-2 گھنٹے لیتی ہے، اور وہ کافی بڑی صورت ہے قرآن شریف کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ ون گو میں، کچھ لوگ کیا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ون گو میں بھی ختم کر سکتے ہیں، لیکن جن کی سپیڈ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ون گو میں ہی کمپلیٹ کریں۔ تو آپ 2 لائنیں ہی پڑھیں، 3 لائنیں پڑھیں، لیکن اس کا آپ کانسٹنٹلی اپنے ڈیلی روٹین کا ایک حصہ بنا لیں، اور آپ لازمی اس کو پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس صورت کی کرم سے نا آپ کے اوپر برکات نازل کرتا رہے۔ اور کہتے ہیں نا جو سورہ بقرہ روز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ارشاد ہے، اور دوسرا ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ شیطان اس گھر سے دور 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 تک نظر نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے جہاں پہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جب قرآن پاک میں ساری چیزوں کے علم ہے، سب قرآن پاک ہی سب کچھ بتا رہا ہے، تو پھر ہم اس کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کیور بتایا ہوا، جیسے کہ ڈپریشن اگر جس کو ہوتا ہے تو سورہ دوحہ از بیسٹ فار ڈپریشن، بیسٹ فار انزائٹی۔ اب سورہ بقرہ جو جتنے بھی برے لوگوں کے بیچ میں ہیں، یا حسد کے بیچ میں، چلن کے بیچ میں، جادو ٹونا، آج کتنی چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں نا، روڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ برج کے نیچے لکھا ہوتا ہے بنگالی بابا کا نمبر اور فلانا ڈمکانا نمبر۔ تو اچھا میں بتاتی چلوں کہ میں کس طریقے سے ایک انسیڈنٹ میں آکیوپائی ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے کیسے نکالا۔ مطلب چھوٹے چھوٹے واقعات سے جو ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تھوڑی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے۔ ایک تو میرے بابا کا بہت ہی سیویئر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو وہ بائک بھی ویسے چلاتے ہیں کہ ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ بائک تو چلا ہی نہیں رہی، یہ تو چل رہا ہے۔ وہ اتنی سلو بائک چلاتے ہیں، تو کراچی میں میک ڈونلڈس کے ساتھ جو روڈ کنیکٹ ہوتا ہے، جو برج پہ چڑھتے ہیں، تو یو ٹرن لیتے ہوئے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش، یو ٹرن لے رہے تھے، اوپر چڑھ رہے تھے، تو پیچھے سے 125 والے نے آ کے اتنی بری طریقے سے ان کو اوورٹیک کیا، اور وہ بائک سمیت گر گئے۔ ان کو اتنی زور سے وہ بائک سے گرے کہ منہ کے بل گرے کہ ان کا بی پی شوٹ ہوا، ڈر گیا، اور اس کی وجہ سے ان کی نس پھٹ گئی پورے جسم میں۔ تو ان کی چوٹیں تھیں، ان کی آنکھ اتنی سویل ہو گئی کہ جو 25 دسمبر کی رات ہے نا، 24 دسمبر کی رات، اس کے بعد 12 بجے کے بعد 25 لگ جانی تھی، تو وہ جو وقت ہے نا، 11 بجے یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو آپ یہ کہہ لیں کہ میرے بابا کو اللہ میاں نے دوسری زندگی بخشی ہے۔ 24 دسمبر کی رات کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ وینٹیلیٹر پہ جانے والے ہیں۔ 25 دسمبر کی صبح کو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر کہ وہ جو ہے نا کوما کی طرف کے ان کے چانسز ہے، وہ کوما میں جا رہے ہیں۔ تو دل اتنا کشمکش میں تھا، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا، لیکن اللہ میاں کے کلام میں انرجی ہے، اللہ کے کلام میں پاور ہے، برکات۔ اور آپ سب کی دعائیں، جو میرے رشتہ دار، اہل و عیال، اہل و احباب، چھو دیکھ رہے ہیں، چھو آئے، جو اگر میں کہوں جو مجھے بھی ناپسند کر دوں، لیکن اگر وہ میرے باپ کو جانتے ہو، میرے باپ کا نام جانتے ہو، تو ان سب لوگوں نے میرے ابا کے لیے دعائیں کی۔ تو الحمدللہ میرے ابا جو ہے اپنے آپ کو انہوں نے بہت اچھے سے ریکور کی۔ ہاں تھوڑی یہ ہے کہ چیزیں تھوڑا میمورائز، جب تک میڈیسن کا اثر ہوتا ہے تو وہ بالکل اچھے سے جو ہے نا وہ صحیح رہتے ہیں، لیکن جیسے دوائیوں کا اثر تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ ذرا تھوڑا جو ہے نا چڑچڑاہٹ، غصہ، اور بس وہ پھر لوگوں کو اپنے پاس نہیں مانگتے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اس سے تکلیفناک واقعہ کہ جس نے ہم سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا، لیکن سورہ بقرہ کے کرش میں یا سلاموں کا ہم نے ورد کیا، ہم نے بہت سے صدقات کیے، خیرات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے نئی زندگی بخشی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس میں آپ لوگ
کو ہر چیز کا دور ہے، ہر چیز کے آپ کے بینیفٹس ہیں. آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں. آپ کو رزق کی فراوانی نہیں ہے، آپ سورہ بقرہ پڑھیں. یہ مطلب ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. جب میں نے اپنے باپ کو موت کے منہ سے آتے ہوئے دیکھا تو زیادہ نہیں پڑھی گئی تھی، دو دو تین تین لائنیں کر میں پڑھ رہی تھی. پھر ابھی ہم لوگ میری ٹریولنگ تھی، تو یقین جانے دھند کی وجہ سے مطلب پوری پنجاب میں اتنی شدید دھند تھی. تو ہم لوگ ایک شہر تھا جہاں پہ ہم لوگ پھنس گئے تھے، گوجر ایک چھوٹا ایک کوئی شہر ہے تو فیصل آباد سے پہلے آتا ہے، وہاں پہ پھنس گئے تھے لٹرلی. برابر میں کھائی تھی اور ہم لوگ جو ہے نا، ہمیں نہیں پتا منظر دن ڈرائیو کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات دی، اس سے بھی ہمیں بچایا. کیوں؟ میں صرف 2 لائنیں ہی پڑھ کے فارغ ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، اور پھر اس کے بعد میں نے منزل پڑھی. تو اللہ تعالیٰ کے یہ ہمارے اوپر کتنے انلمیٹڈ بینیفٹس ہیں نا، مطلب انلمیٹڈ ان کی جو ہیں کتنی ہمارے اوپر برکات ہیں. تو انفینائٹ کی طرف انفینٹی ہے مطلب. تو اب آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ صرف اور صرف عبادت اور قرآن، ہمارے اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے ارکان جو کہ اسلام کے رکن ہیں، صرف وہی ہمیں بچا سکتے ہیں اور کوئی دوسرا شخص ہمیں نہیں بچا سکتا. تو جتنا آپ کے اندر جنرosity آئے گی، جتنا آپ ڈاؤن ٹو ورڈس ارتھ ہوں گے، جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری سی بری آزمائش سے نکال کے باہر لے آئے گا. یہ میرا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹ، یہ میرا ایک جو ہے نا ایک زندگی کا نچوڑ ہے. اب مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو چلے میں یہاں پہ اپنی ویڈیو کو اختتام کرتی ہوں، بند کرتی ہوں یہاں پہ وائس اوور. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میری فیملی کو. میرے بابا کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا، ان کا نام شہاب ہے. تو آپ سب لوگ پلیز 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 بہت زیادہ دعا کیجیے گا مجھے اور میری فیملی کو بھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.